صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رجب المرجب کا حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رب کائنات نے قرآن ذی شان کے اندر سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرما مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے، جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ فرمایا ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ عزت والے مہینے ہیں۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے امور کا کرنا حرام ہے۔ جیسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، یعنی عزت و احترام والی، کہ وہاں کی بڑی حرمت ہے، وہاں کی بڑی عزت ہے۔ بہت سارے امور جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جا کر وہ منع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مکہ مکرمہ کے اندر فرمایا کہ نیکیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، اسی طرح کو گناہ کرتا ہے تو اس کا گراف بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو، عزت کو قرآن ذی شان نے واضح فرمایا، اور فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ توجہ کیجئے گا، قرآن ذی شان ہمیں کیا تلقین کر رہا ہے، رب تبارک و تعالی ہمیں کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک اپنا مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، مہینے شروع ہوتے ہیں، پرچے بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ جو قرآن کا، حدیث کا جو مسلمات کے حکم ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور غیر مسلمہ چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، سب سے پہلے یہ سمجھیے، یہ سیکھیے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اگر ان حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا، ان کی اہمیت کو، فضیلت کو واضح کیا قرآن کے اندر، تو ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا یہ دین قیم ہے، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ قتل و غارت گری ان مہینوں کے اندر بند کر دیتے تھے، اس لیے ان حرمت والے مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نفس کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گناہ کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ لفظ ہے ظلم نفس، کہ جہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کا کرنا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، وہ لوگ جو فحش کام کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کم از کم انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ اچھا، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ جو برکت والے مہینے ہیں، ہم ان کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں کے اندر آپ گناہ کریں، نہ قرآن کا منشا یہ ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر نماز پڑھو، دوسرے مہینوں کے اندر نماز نہیں پڑھنی، یہ مراد نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے، اگر یہ چیز ہوتی تو رب کائنات قرآن کے اندر تخصیصاً ان مہینوں کے لیے کیوں فرماتا فلا تظلموا فیہن؟ ہن کی ضمیر اربع کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فرمایا کم سے کم ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر جو ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مراد یہ ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، ان کی تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مراد یہ ہے کہ تمہیں کبھی بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شعبان کے اندر گناہ جائز ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ شوال کے اندر گناہ جائز ہو گیا، مراد یہ ہے کہ تمہیں کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جانا ہے، زندگی بھر تم نے گناہ سے بچنا ہے۔ لیکن فرمایا کم سے کم ان حرمت والے مہینوں کا کچھ احترام کر لو، ان حرمت والے مہینوں کی کچھ عزت کر لو۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمان گناہ سے دور ہو، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو۔ اگر اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا، وہ رب کے حکم سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر، اللہ اکبر، رمضان المبارک کے احترام کے اندر، کسی بھی احترام کے اندر اگر وہ ایک مرتبہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آ گیا، ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کے گھر میں آ گیا، تو پھر ایسا بھی کئی بار ہوا ہے، آیا ہے تو رب تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ کتنے نوجوان بچے جن کی زندگیاں بدل گئیں، اعتکاف کیا، رمضان آیا، بھائی کیا ہوا؟ بس رمضان آیا تھا، میں نے اعتکاف کیا،
اللہ کے گھر میں گیا، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، اللہ نے مجھے اپنے گھر کی محبت عطا فرما دی، میرے رب نے وہیں پر بٹھا لیا۔ تو مراد یہ ہوتی ہے، قرآن کا بھی منشا یہ ہے، ہمارا بھی منشا یہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، ہمارے ایک دوست کہنے لگے یار یہ تم حرمت والے مہینے اور فلانا ٹمکانا اور مہینے، میں نے کہا کہ مہینے سب اللہ کے ہیں، دن سب رب تبارک و تعالیٰ کی۔ مراد یہ ہے قرآن کا، منشا یہ ہے قرآن کا، جو تخصیصاً اور اسپیسیفک طور پر کہا، فرمایا تاکہ کم سے کم انسان احترام کرے۔ یار پاکستان کے اندر بھی گناہ ناجائز ہے، کہتے یار مکے کے اندر بھی آ کے تم گناہ کر، مکہ مکرمہ کے اندر بھی آ کے، یہاں آئے تھے تم، یہ حرمت والا شہر، یہ عزت والا شہر، یہاں نیکیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، یہاں بھی آ کے۔ مراد یہ ہے کہ کم از کم وہاں جا کے کوئی بندہ ٹھیک ہو رکھا آئے، رب تبارک و تعالیٰ اسے واپس آ کے بھی ٹھیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ وہاں نمازیں پڑھے یہاں نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم نے رجب کے اندر، رمضان کے اندر نمازیں پڑھنی ہیں، شوال کے اندر تم پر نمازیں معاف ہو گئیں۔ کبھی بھی نہ کوئی عبادت معاف ہے، نہ انسان گناہ سے بچنا اسے معاف ہے، اس پر گناہ سے بچنا لازم و ضروری ہے، اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا جب چاند نظر آتا، ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سبحان اللہ، چاند نظر آیا ہے رجب کا، کس کا نظر آیا؟ اور یاد آ گئی رمضان المبارک کی۔ سبحان اللہ، رجب کیا آ گیا؟ گویا رمضان آ گیا، یعنی تم نے یہاں سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رجب کے اندر بھی کچھ تھوڑے روزے، لیکن شعبان کے اندر بہت روزے رکھے۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے، اپنے آپ کو ذہنی، فکری اور باڈی کے طور پر کچھ نہ کچھ انسان روزے رکھ لے، کچھ نہ کچھ انسان تیار کر لے۔ یہ نہ ہو کہ پہلا روزہ ہو جب رمضان کا تو روڑوں کے اوپر لڑ رہے ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہٹ جاؤ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا نفس چونکہ کھانا پینا اس کو اچانک بند ہو جاتا ہے تو دوسروں کو کھانے لگتا ہے، وہ دوسروں کو کھانے لگتا ہے۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھ لیں، ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی روزہ رکھیں، کوئی بھی نیکی کریں، نہ تو لوگوں پر احسان کریں، نہ اپنے گھر والوں پر احسان کریں، نہ بیوی پر احسان کریں، نہ بچوں پر احسان کریں، نہ روڈ پر لوگوں پر احسان کریں۔ روزہ ہم نے رکھا ہے تو اللہ کے لیے رکھا ہے، اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے۔ دوسروں کے اوپر جو ہے کسی بھی اعتبار سے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے فلاں کام کیوں ہو گیا، تو کم سے کم یہ رجب المرجب کے اندر، یہ شعبان کے اندر کچھ نہ کچھ روزے رکھے ہوں گے، تو یہ جو نفس ہمارا فرعون کی طرح ہے، یہ ہمارے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، اس فرعون کو مارنے کے لیے، نفس کشی کرنے کے لیے، اس نفس کی سرکشوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا روزہ رکھو، رمضان سے پہلے تم رمضان کی تیاری کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے خدایا تو رجب میں، شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور پھر تو رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں عطا فرما۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرمائے۔ کتنے ہمارے ساتھی، کتنے ہمارے دوست، کولیگز، کتنے ہمارے رفقا، کتنے ہمارے رشتہ دار جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، اور لیکن آج وہ دنیا سے ہم سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں حضرات گرامی، ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، آپ کا بھی وقت آنے والا ہے۔ انسان ذہنی اور فکری طور پر تیار نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں کرتا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے، لگتا نہیں میں نے نہیں جانا ہے، میری بہت لمبا وقت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیہ سعادت کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو طول عمل ہے، لمبی امید ہے، جیو ہزاروں سال، کہتے یار ہزاروں سال کیوں کہہ رہے ہو، اور تھوڑا لمبا کرو، لاکھوں سال کر دو، پھر بھی ہمارا من نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی جو ایوریج ایج ہے اور جو صورتحال ہے، جو بیماریاں ہیں، جو وبائیں ہیں، جو نظام ہے، اس کے مطابق دنیا سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔ ان اٹھتے ہوئے لوگوں کو اور ان ہوتی ہوئی میتوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ گئی، جب وقت آ گیا تو فرمائے ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ یار یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، روک لیتے، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن انسان کم سے کم آخرت سے پہلے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ تیاری کر لے۔ وہ تیاری کیا کر لے حضرات گرامی؟
انسان اپنے فرائض کو پورا کرے جو اللہ نے ہم پر فرض لازم کیے، جو نمازیں ہیں، جو زکاتیں ہیں، جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کے حقوق کو پورا کرے انسان۔ دوسرا، ہم یہ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، تم تسبیح کرو، تم فلاں کرو، بالکل کہنا چاہیے یہ ہم پر فرض ہے اور یہ اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن جس اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی لازم کیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ احسان کریں، اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اس کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کا حق مار کر نہ جائیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ میں برطانیہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں، بریڈ فورڈ سے لیڈز کی طرف کسی پروگرام کے اندر جا رہا تھا، تو ہمارے کشمیر کا کوئی بندہ تھا، لینے کے لیے آیا ہوا تھا، تو راستے میں ہماری زبان میں باتیں کرنے لگا، پتہ نہیں کسی موضوع پر بات چلی کہ گناہ کے حوالے سے، تو کہتا ہے جی نہیں مولوی صاحب پتہ ہی نہیں لگنا، مولویوں نے 10 گلاں تے 10 معاملے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں لگنا بندہ کیا کر رہا ہے، اپنی زبان میں کہنے لگا، وہ کہنے لگا جی یہ مولویوں کے 10 مسئلے اور مولویوں کی 10 باتیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ میں کہ ہاں بڑی سونی گل تو فرمائی ہے بھائی، بڑے مسائل ہیں، بڑے اختلافات ہیں مسائل سے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا بھی کسی مولوی میں اختلاف ہے کوئی؟ جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اس کا بھی کسی مولوی کا اختلاف ہے؟ حرام کھانا چاہیے، ظلم کرنا چاہیے، اس کا بھی کسی مولوی سے اختلاف ہے؟ ہاں اس کے پارٹنر نے کہا کہ جو ہے نا وہ سود کا کام کرتے ہیں یا کچھ اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کام نہ کریں، کہنے لگا نہیں مولویوں نے بڑے جھگڑے بڑے معاملات ہیں، مولوی سب کیا کرا بندہ کیا نہ کرے، پتہ نہیں لگ رہا اس دنیا فلاں کا۔ تو میں نے اس کو 5-10 مسلمات چیزیں گنوائیں جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر بچے کو پتہ ہے کہ نماز مجھ پر کیا ہے، فرض ہے، ہر کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حرام مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ، اللہ سے جنگ ہے۔ تو کیا اس کے باوجود ہماری سوسائٹی ان چیزوں پر جن پہ سارے مسالک اور سارے کے سارے علماء متفق ہیں، کیا ان کو چھوڑ دیا سب کے سب نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جھوٹ کے اندر تو ہمارا گراف شاید دنیا کے اندر جو ہے نمبر 1 نیشن ہوا، سب سے زیادہ فراڈ، سب سے زیادہ جھوٹ، سب سے زیادہ چیٹ، یہ تو ہمارا معمول ہے، یہ تو ہماری عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ ہمارا لباس کچھ اور ہے، ہمارے کیموفلاج کچھ اور ہے، مذہب کا لبادہ ہمارا کچھ اور ہے، اور ہماری زبان، ہمارا وعدہ، ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ وہ بالکل کچھ اور ہے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مذہب کے اندر ان چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی تم دیکھ نہیں رہے ہو میں نے سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے اور بالکل کتنے بہترین قسم کے یونیفارم کے اندر ہوں، یہ میرا یونیفارم ہی میرے لیے بس کافی ہے، اور میں بالکل پکا سچا پکا ٹکا قسم کا مسلمان ہوں اور صوفی ہوں اور بالکل عاشق رسول ہوں۔ باقی میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فراڈ کرتا ہوں، میں دھندا کرتا ہوں، میں کالا کرتا ہوں، پیلا کرتا ہوں، بازار کے اندر جو کچھ کرتا ہوں، یار وہ اس کو چھوڑ دو نا یار، آپ دیکھو تو صحیح نا، آپ دیکھو تو صحیح، میں سال کے اندر اتنی بڑی محفل نعت بھی کرتا ہوں، پیچھے بورڈ لگا ہوتا ہے چودھری حاجی کرم الہی صاحب نے جناب یہ محفل رکھی ہے فلاں کی ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کرتے رہیں لیکن کم سے کم آپ کا کیموفلاج یہ ہونا چاہیے۔ تو حضرات گرامی یہ بھی ایک نفس کی چال ہے کہ جناب پتہ ہی نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑے جھگڑے ہیں، بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں، مولویوں کی 10 باتیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے وہ ناجائز ہے، میں کدھر جاؤں؟ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، آپ کم سے کم ان چیزوں کو پکڑ لیں جو متفق علیہ، اور ان چیزوں کو پکڑ لیں کہ جو قرآن ذیشان میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے مسلمہ اصول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکے احکامات ہیں، کیا ہم ان تمام مسلمات پر، ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں، بہت بری حالت ہے، ہم سب کی بری حالت ہے، ہم سب کا بہت پتلا حال ہے، اور عملی اعتبار سے ہم بہت سب کمزور ہیں۔ میں یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر اپنی شانوں کو بیان کروں، ہم سب اسی معاشرے کا، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خیال بھی نہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا بھی خیال نہیں۔ ہمارے سامنے میتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ کل ایک علامہ صاحب تشریف لائے میرے پاس، فرمان لگے کہ یار یہ کوئی 3-4 دن سے، ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ میری مسجد کے اندر روز 1-2 جنازے ہو رہے ہیں، 60 سال 50 سال کی عمر کے لوگ جا رہے ہیں،
اور اتنی سپیڈ سے جاتے ہوئے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ لیکن ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے حالات پر، ہمارے احوال پر، ہماری سوچوں پر، ہماری فکروں پر، ہمارے نظریے پر۔ من بدلے گا تو تن بدلے گا۔ اپنی فکر کو، نظریے کو، سوچ کو بدلیں گے تو پھر پریکٹیکل طور پر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، میں صرف اشارہ دوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ رب کائنات نے مثال فرمائی ہے، فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اور پانی نازل فرماتا ہے، جہاں وہ پانی گرتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، نباتات، سبزہ، گردش بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر۔ انسان اس سبزے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ واہ 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 واہ، کیا سبزہ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، اس کی نگاہوں کو بھاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبزہ سدا رہے گا، یہ ہونٹوں کی لالی سدا رہے گی، یہ گالوں کی چمک سدا رہے گی۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لالی بھی چلی جائے گی اور یہ چمک بھی ساری کی ساری آہستہ 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 ماند پڑنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا یہی مثال ہے دنیاوی زندگی کی، کہ انسان کی شباب، جوانی، صحت، سارا کچھ کمال پھر آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ریورس لگنا شروع ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے اندر پہلے پیلا پن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ایسے کرتے 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 وہ سوکھ کر ہواؤں کے اندر وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی سبزہ جو دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی تھی، آج اس سبزے کو سوکھا بن کر ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے سمجھنے والے دنیاوی زندگی کی۔ یہ مثال کون دے رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات۔ ہماری باتیں تو کچھ نہیں ہیں، ہماری تو کچھ باتیں نہیں ہیں، ہماری باتیں تو سب بالکل بیکار قسم کی، بے عمل قسم کی باتیں ہیں۔ اور یار ہماری باتوں کو چھوڑ دو، قرآن کی باتیں لے کے چلے جاؤ، قرآن کی مثال لے کر چلے جاؤ، قرآن کے پیغام کو جو پکا پیغام ہے، پکا ٹکا پیغام ہے، جس کے اندر کوئی مسلکوں کا جھگڑا نہیں، کسی کے اندر کوئی اختلافات کی بات نہیں، کہ رب کائنات کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے دنیاوی زندگی کی، اگر تم اس کو سیکھنا چاہو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ فرمایا رب تبارک و تعالی ہر چیز پر مقتدر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت قاہرہ اور باہرہ رکھتا ہے، وہ جیسے کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ کنبے، یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی مال ہے۔ باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ عملہ عین کے ساتھ نہیں، ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، یہ عمل حمزہ کے ساتھ ہے۔ خیر ثواب عند ربک ثوابا وخیر عملا، عمل کہتے ہیں امید کو۔ فرمایا کہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ فرمایا جو تم نے آگے ثواب بھیج دیا ہے اور جو تم نے آگے نیکیاں بھیج دی ہیں، اور فرمایا جو بہترین امید ہے، اور اسی پر رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ حضرات گرامی، زندگی آہستہ آہستہ بیتتی جا رہی ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں کہ رب تبارک و تعالیٰ جتنے لمحات باقی ہیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ان لمحات کے اندر، گھڑیوں کے اندر ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک طوفان ہے، ہر طرف ایک طوفان ہے، طوفان بدتمیزی ہے، دنیا کا بازار گرم ہے، جھوٹ کا اور دھوکے کا بازار گرم ہے، ہر بندہ یہ کر رہا ہے۔ آج کا بچہ یہی کہتا ہے، بچوں کو سمجھاؤ، بولا سب کر رہے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ سب کو نہ دیکھیں آپ، اکثرہم لا یؤمنون اکثرہم لا یعقلون اکثرہم لا یفہمون۔ قرآن نے کہا کہ اکثر تو ہمیشہ الٹے راستوں پر جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو 6 ارب میں سے کتنے ہیں جو رب کو ماننے والے؟ اکثر نافرمان ہیں۔ تو اکثر کو نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبل اس کے کہ ہمارا بھی اعلان ہو جائے موتو قبل ان تموت، اس اعلان سے پہلے
اس موت سے پہلے کم سے کم تم جو ہے وہ آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مبارک مہینے عطا فرمائے، حضرات گرامی، یہ مبارک مہینے اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس، ماہ حرمت کی ہمیں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر شعبان کا مہینہ ہے، پھر رمضان کی بہاریں ہیں، اور اس مبارک مہینوں کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔